عزیز طلبا، آج کے محاضرے میں آپ جانیں گے کہ اسکول اور کالج کی جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم دین کو حاصل کرنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ آج کے محاضرے میں عصری علوم اور دینی علوم دونوں کی اہمیت کے بارے میں آپ جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دونوں علوم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، تو آج کے محاضر کا نام لکھ لیجئے۔ آج کے محاضر جامعہ کے محترم استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب قاسمی مدنی دعوت برکاتہم، نام لکھ لیجئے۔ اور آج کے محاضرے کا عنوان لکھ لیجئے، علوم عصریہ کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کی اہمیت و ضرورت۔ آج کا محاضرہ بہت ہی اہم ہے، تمام طلباء دھیان سے سنیں اور پورا محاضرہ نہیں لکھنا ہے، بلکہ چند اہم نکات، چند اہم پوائنٹس اس میں سے لکھنا ہے، اور گھر جا کر اس محاضرے پر 5-6 لائن میں خلاصہ لکھنا ہے، اور آئندہ کل کلاس ٹیچر سے اس خلاصے پر اور اس محاضرے کے پوائنٹس پر آپ دستخط لیں گے تاکہ محاضرہ آپ کا کاؤنٹ کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ ہم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب مدنی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام اساتذہ شعبہ عصری، بالخصوص اس شعبے کے ذمہ دار حافظ فضل الرحیم صاحب اور جامع مسجد کے امام حافظ ذاکر صاحب اور پیارے بچوں، آج جو عنوان آپ کے سامنے ابھی بتلایا گیا، وہ عنوان کیا ہے؟ کوئی بتلائیں؟ ابھی عنوان کہا نا حافظ صاحب نے کہ اس عنوان پر بولیے۔ شاباش۔ علوم عصریہ کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ آپ جب علوم کے بارے میں جاننا چاہے، چاہے عصری ہو چاہے دینی ہو، پہلے تو مطلق علم کی اہمیت سمجھیے۔ ہم نے جو آیت ابھی پڑھی، وہ کون سی آیت ہم نے پڑھی؟ ابھی ہم نے آیت تلاوت کی قرآن کی، کون سی آیت تھی؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا دونوں کے دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں۔ جو علم والے ہیں ان کا درجہ اونچا ہے،
ان کا درجہ بلند ہے، اور جو علم نہیں رکھتے ان کا درجہ بلند نہیں، وہ نیچے ہے۔ پہلے تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا علم کی فضیلت میں کہ جو علم رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اعلیٰ ہوں گے، عرفہ ہوں گے، بڑے مقام پر ہوں گے۔ اور جو ہم نے ایک حدیث پیش کی، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت کرے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت بڑا بینک بیلنس چھوڑ جانا، بنگلے چھوڑ جانا، کاریں چھوڑ جانا، اور بہت سارے کھیتی باڑی زمینات چھوڑ جانا اولاد کے لیے، یہ باپ کی طرف سے سب سے اچھا تحفہ ہوگا۔ وہ دنیا جو ہے نا سب کچھ، تو دنیا کا سارا سامان چھوڑ کے اپنے اولاد کو جائے، کروڑ روپیے بینک بیلنس میں ہے، کئی بنگلے ہیں، اللہ کی فکر نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو آپ یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور علم نہیں دے رہے ہیں، تعلیم تربیت نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اچھا تحفہ نہیں دے رہے ہیں۔ اے بچوں سنو ادھر، کہا کہ ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرے، ان کو علم سکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، یہ سب سے اچھا تحفہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ کہا کہ 3 چیزیں جو ہے وہ ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ جائے، جو اس کے مرنے کے بعد ان کے لیے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، یہ چیز باقی رہتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ جو نیک اولاد ہوگی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگی کیا؟ نہیں۔ نیک کیسے بنے گا؟ ایک بچہ وہ اچھا، وہ نیک، وہ تعلیم اور تربیت والا کیسے بنے گا؟ جب ماں باپ اس کو تعلیم تربیت پر اس کو توجہ دیں گے، محنت کریں گے، تبھی ہوگا نا۔ اسی لیے علم کا درجہ بڑا ہے، علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن حدیث میں تو بے پناہ جگہوں پر اس کے یہاں موقع نہیں ہے کہ ان آیات کو، ان احادیث کو یہاں پیش کیا جائے، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ علم اگر زندگی ہے، علم کیا ہے؟ زندگی ہے، تو جہالت کیا ہے؟ ارے زندگی کے مقابلے پر کیا چیز آتی ہے؟ موت۔ علم اگر روشنی ہے تو جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ علم زندگی، جہالت موت، علم روشنی اور جہالت اندھیرا۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا کہ دنیا میں انسان کی اتنی قدر و قیمت ہے جتنا اس کے پاس علم ہے۔ علم والا محتاج انسان جاہل بادشاہ سے 1000 درجے دے کر ہوتا ہے۔ علم ہے کچھ بھی نہیں، مال دولت کی دنیا کا، وہ ایسا بادشاہ جو بالکل جاہل ان پڑھ ہے، بادشاہ ہے، تو اس سے یہ بہتر ہے، اس کے پاس علم ہے۔ انسان برہنہ ہے، برہنہ بولے تو ننگا، اور اس کی پوشاک کیا ہے؟ علم۔ اب اگر کوئی انسان علم حاصل نہ کرے تو زندگی اور برہنہ ننگا ہی ہے، گھر سے کپڑے پہنا ہوا ہے،
علم کے پوشاک اس کے پاس نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 چیزیں پیش کی: علم، مال اور سلطنت. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ کون کون سی ہے؟ 3 چیزیں بھی کون سی؟ ہم نے کہا علم، مال اور سلطنت. سلطنت میں حکومت. ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو. تو انہوں نے علم کو اختیار کیا. کس کو اختیار کیا؟ علم کو. اللہ نے اس کے طفیل میں ان کو مال اور سلطنت بھی دے دی. اسی لیے کسی نے کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو علم نہ ملا تو اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. کچھ بھی نہیں ملا. اور جسے دنیا میں علم مل گیا اسے کیا نہیں ملا؟ سب کچھ مل گیا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جو حکمت و دانائی کو اپنی لگام بناتا ہے اللہ اسے دنیا میں لوگوں کا امام بناتا ہے. اسی لیے جو تربیت ہے نا وہ چھوٹے بچے سے، ننھے بچے سے، وہی سے تربیت شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بڑا ہوں گا اور جب ہوں گا، ایسا نہیں. چھوٹا بچہ بھی ہے تو کہا کہ تعلیم نہ بھی دے رہے تو کم از کم ہاتھ سے تربیت تو اس کی کرو، اس کو بتلاؤ پیار سے. اللہ کے رسول کی سیرت میں نہیں ملتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کے کون تھے؟ بولو. نواز تھے. شاباش. حضور کے نواز ہے. کن کے لڑکے تھے؟ حضرت حسن کن کے لڑکے تھے؟ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت علی. شاباش. تو حضرت حسن کو چھوٹے تھے، صدقے کی کھجور آئی ہوئی تھی تو صدقے کی کھجور کھانا بنو ہاشم کے لیے، اللہ کے رسول خاندان کے لیے جائز نہیں تھا. چھوٹے تھے، 3 سال 3 سال کے. تو وہ گئے صدقے کی کھجور تکی تو اٹھا کے منہ ڈال دی. اب ہم تو کیا بولتے، چھوٹا ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے. اللہ کے رسول کہا نہیں، تربیت یہی سے کرو. آپ نے جیسی دیکھا تو فوراً حسن سے کہا کہہ ارمی بہا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ او کما قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوکو 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 منہ سے نکال دو کھجور. اس لیے تم جانتے نہیں ہو کہ ہم بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے. چھوٹے تھے. آپ نے تربیت تعلیم کہاں سے؟ وہیں سے شروع. حضرت عمر بن ابو سلمہ، حضور نے حضرت ام سلمہ سے جب نکاح کیا تو ان کے پہلے شوہر جو تھے یہ ان کے لڑکے تھے. چھوٹے تھے. ان کے بھی ایسا قصہ 3-4 سال کے تھے تو اللہ کے رسول کے ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، ایک رکابی میں کھا رہے تھے. اب چھوٹے بچے تو کیا کرتے تھے؟ ادھر سے کھا لیا، ادھر سے کھا لیا، ادھر سے کھا لیا، یعنی ہاتھ پلیٹ میں گھومتے رہتا. تو اب اپو ہوتے تو چھوٹا بچہ ہے اور اس کو کیا سمجھ نہیں ہے اس کو. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آپ اس کو پیار اور محبت سے یہی سے سمجھاؤ، یہ اس کی بنیاد ہے. اور آپ نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. کیا کہا؟ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. کیا میرے پیارے دیکھو، جب بھی کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. بسم اللہ بول کر کھاتے ہیں نا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اور جب بھی کھاؤ تو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. یہ ہاتھ سے نہیں، یہ ہاتھ کھانے کے لیے، اچھے کام کے لیے. اور جب بھی کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ. ادھر ادھر ہاتھ میں چلاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. تو
اپنے بچپن کی روایت کو، اللہ کے رسول اس قول کو عمر بن عبد السلام نے نقل کیا باقاعدہ کہ میں چھوٹا تھا لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ نہیں، تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب وہ ڈیش کر رہے تو بولے چھوٹا ہے، وہ کتنا اچھا ڈیش لگ رہا، بولے ڈیش کر رہا بولے اب ڈیش کر رہے شاہ رخ خان کی طرح، گالیاں دیے تو توتنے منہ سے گالیاں بہت اچھی لگ رہی بولے، بڑا ہو کے چوچلے منہ سے گالیاں دیا تو برداشت کرتے۔ چھوٹا ہے، دیکھو چھوٹا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا کہ گھر میں کوئی قرض خواہ، یعنی اس کو قرضہ لینے کا تم سے وہ آیا، اب اس نے 50,000 روپئے دینے کے تو وہ کھٹا مارتا، وہ بچہ گیا تو میرے ابو کو بولے اب ہم آئے تو ابو کیا بولتے، ارے بولے اس کو 50,000 روپئے جا، بولے جا کے بول کہ گھر میں ڈیڈی نہیں ہے، گھر میں ابو نہیں ہے گھر میں، بول دے۔ اب چھوٹا بچہ بیچارہ 3 سال کا، اس کو کیا ہے، تو وہاں اس کے دوست کو، ابو کے دوست کو جا کر گیٹ پر بولتا ابو بول رہے وہ گھر میں نہیں ہے، بول رہے ابو بول رہے وہ گھر میں نہیں ہے، بول رہے کیا کر رہا تو اس کو جھوٹ سکھا رہے، باپ جھوٹ بولے گا تو بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا۔ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، بچے ہمیشہ اپنے والدین کی نقل کرتے ہیں۔ تم سچ بولنے کی عادت ڈالو سچ بولیں گے، تم جھوٹ بولنے کی عادت جھوٹ بولیں گے۔ اسی لیے بچوں کو وہیں سے آپ تربیت کیجیے، تعلیم دیجیے۔ ٹوڈیز چلڈرن ٹماروز ہیروز، یہ آج کے بچے ہیں لیکن کل کے ہیرو ہیں، قوم کے معمار ہیں، قوم کے رہنما اور رہبر ہیں۔ اسی لیے جو بچپن ہے یہ بنیاد ہے، جیسی بنیاد ہوگی ویسی عمارت بنے گی۔ اب بنیاد بھی ٹیڑھی تو عمارت شروع بنتی اس پر، جو بنیاد ہے بچوں کی وہی پر ٹیڑھا پر آ گیا تو عمارت کیا کریں گے، ٹیڑھی جائیں گے۔ وہاں پر سیدھ رکھو، ان کو تربیت صحیح کرو۔ اور یہ بچے یہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان میں جرأت بھی ہوتی، ہمت بھی ہوتی، ذہانت بھی ہوتی۔ ایک واقعہ سنو، بچوں کو واقعہ بھی اچھا لگتے ہیں نا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کوئی مدرسہ تھا اور ہاؤس تھا، وہ دیکھنے معائنے کے لیے گئے۔ اب مدرسے کے چھوٹا بچہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے ذرا یہ بتاؤ کہ اس ہاؤس میں کتنے کٹورے پانی؟ کیا پوچھا؟ اس ہاؤس میں کتنے کٹورے پانی؟ تو بچہ چھوٹا تھا، کہا جہاں پناہ حضور کا جو سوال ہے وہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔ ہاں، اتنا چھوٹا بچہ ناقص سوال کر رہا، آپ کا سوال ادھورا ہے۔ بولے وہ کیسے؟ اس نے کہا جہاں پناہ پہلے یہ تو طے ہو کہ وہ کٹورا کس سائز کا ہے، کتنا بڑا ہے، تو اس کا جواب دوں میں۔ کٹورے کا سائز تو متعین نہیں ہے، آپ پوچھ رہے کتنے کٹورے پانی ہے، پھر بھی آپ کا سوال ہے، جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ چھوٹا بچہ ان کی طرح سے رہے گا، یہ چالاک ہے۔ تو اس نے کہا جہاں پناہ اگر وہ کٹورا اتنا بڑا ہے جتنا بڑا ہاؤس ہے تو کتنے کٹورے پانی ہوں گے اس میں؟ 1 کٹورا۔ اگر وہ کٹورا اس کے آدھے سائز کا ہے، ہاف سائز کا، اور اگر وہ کٹورا اس کے 1/4 ہے، چوتھائی سائز کا، اور اس کا 6 سائز کا، 6 کٹورے۔ آگے ایسے بولتے چلا گیا، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گلے سے لپٹا دیا کہ یہ بچہ، اس کی ذہانت اور دوسری طرف اس کی جرأت، یہ علم سے پیدا ہوتی ہے۔ جب علم آتا ہے تو ذہانت بھی آتی ہے، اور علم آتا ہے تو حوصلہ اور جرأت بھی آتی ہے۔ اسی لیے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن علم سے ان کے دل و دماغ کھل جاتے ہیں، اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔
علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ارے آدمی کو بولنے کا سلیقہ نہیں آئے گا، تہذیب نہیں آئے گی، تمدن نہیں آئے گا، دنیا کے کیا کام کرے گا؟ اور یہ بولتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب کیا بولتے تم ہمارے کو پڑھاؤ، ہمارے کو نوکریاں تھوڑی کرانی کی ہے. تو دولت کی پیچھے بھاگتے، بچوں کو سکھاتے کاروبار کر، دولت کما، یہ کما. علم نہیں. دولت زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ علم زیادہ بڑا ہوتا ہے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت علم بہتر ہے کہ دولت بہتر؟ کیا سوال تھا؟ علم زیادہ بہتر ہے یا؟ اب حضرت علی کا جواب سنو. کہا کہ ارے میرے پیارے، دولت تو قارون فرعون کو دی جاتی ہے اور علم تو پیغمبروں کو دیا جاتا ہے. دولت کس کو دیتی ہے؟ فرعون قارون کو، اور علم پیغمبروں کو. اور کہا کہ انسان کو دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. دولت کی حفاظت کرنی پڑتی کہ نہیں؟ چوروں سے، ڈکیتوں سے، تیل سے سب سے بچاؤ. اور علم کیا کرتا ہے؟ انسان کی حفاظت کرتا ہے. اور کہا کہ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے اور علم خرچ کرنے سے، ارے بھائی تمہارے پاس 100 روپیہ ہے، اب 10 روپیہ وہاں خرچے 10 روپیہ خرچے، اتنے کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن تم نے 10 حدیثیں تھی، اس کو تو حدیث سنا، اس کو تو اب حدیث کا مطلب ہوتی ہے نہیں کر. ارے اور پختہ نہیں. تو دولت خرچ کرنے سے کیا گھٹے گی؟ ارے خرچ کرنے سے بڑھے. اور کہا کہ دولت کی چوری ممکن ہے اور علم کی چوری، اب اس کا علم ہے لاؤ اس کو چرا لیتا ہوں، چراتا ہے علم اس کو. ارے علم کی چوری ممکن ہے، اس کے جیب میں سے پیسے نکال لیں گے، لیکن اس کو قرآن یاد ہے، حدیث یاد ہے، تقریر یاد ہے، وہ نکال دیتے، اس کے دنیا سے نکلتا وہ. اور دولت انسان کو غرور سکھاتی ہے اور علم انسان کو بردباری، صبر سکھاتا ہے. اس لیے بہتر کیا ہے؟ اسی لیے جس قوم کے پاس میں اگر علم نہیں ہے اور دولت بہت ہے تو زندہ قوم شمار نہیں ہوتی. اگر کسی قوم کے پاس علم نہیں ہے، دولت بہت ہے، مردہ قوم ہے، زندہ نہیں ہے، دولت سے زندہ. اور اگر کسی قوم کا صرف علم ہے، دولت نہیں ہے، تو زندہ قوم، مردہ نہیں. تو تم مردوں میں رہنا چاہتے ہو مردوں میں رہنا چاہتے ہو؟ بتاؤ آج. ارے بولو نا، مردوں میں تم رہنا چاہتے ہو مردوں میں؟ ہاں کس میں؟ مردوں میں. اور مردوں میں رہنا چاہتے تو علم حاصل کرنا تو ضروری ہے. اچھا اب دیکھو، کیونکہ اب پوائنٹ پر آتے ہیں ہم، جو وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک تو تم کو دنیاوی جو علوم ہے، عصری علوم، یعنی میرا ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، لیکچرار بننا، پروفیسر بننا، یہ کوئی حرام ہے کہ ناجائز ہے کیا؟ نہیں، ڈاکٹر بننا حرام، ناجائز، ایسا ہے کیا؟ نہیں. حضرت علی کا ایک قول ہے جو وہ کہتے تھے کہ صرف شریعت کا علم، فقہ کا علم، دنیا کے علوم اصلیہ کو مانتے نہیں تھے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں حضرت علی کا قول نقل کیا. انہوں نے کہا العلوم خمسۃ، علم 5 ہے. العلوم خمسۃ، علم کتنے؟ 5. پہلے نمبر پر تھا الفقہ للادیان. ٹھیک ہے، جو فقہ کا علم ہے وہ دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، مذہب کے لیے. لیکن اس کے علاوہ بھی کہا والطب للابدان، میڈیکل جو ہوتا ہے وہ بدن کے لیے، جسم کے لیے، بیماریاں ہوتی ہے نا اس کے لیے. والہندسۃ للبنیان، اور تیسرے جو ہے وہ انجینئرنگ ہے، تعمیر کے لیے. سول انجینئرنگ کیا کرتے ہیں؟ گھر تعمیر بناتے ہیں، کمپلیکس بناتے ہیں بڑے. والنحو للسان، اور چوتھے گرامر ہے، زبان کی اصلاح کے لیے. اور آخر کا والنجوم للزمان، والنجوم للزمان، اور علم ہیئت ہے وقت کے لیے. اسی لیے آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، جو بننا ہے دنیا کے اعتبار سے سب بنیے، لیکن اس سے پہلے
سچا اور پکا مسلمان بنیے اور دین کی بنیادی تعلیم حاصل کیجیے۔ اس لیے کہ دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین۔ اور ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا فرض کفایہ۔ اب مجھے تم میں سے کوئی بتاؤ کہ فرض عین اور فرض کفایہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کسے فرض عین کہتے ہیں، کسے فرض کفایہ کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی ایک ایسا بتا، فرض عین بتا سکتا ہے، فرض عین کسے کہتے ہیں؟ بولو بیٹے، بولو بولو۔ جو ہر ایک پر ضروری ہے، ہر بچہ اور بچی بالغ ہو جائے اس کو کام کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ فرض عین ہر ایک پر، اور فرض کفایہ بولتے ہیں کہ وہ ضرور جو ہے سب پر نہیں، چند لوگ کر لیں گے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو دین کی بنیادی تعلیم حاصل ہے، فرض عین ہے، وہ کسی سے معاف نہیں ہے۔ اور جو ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کچھ اور بننا، آپ کو کارخانے لگانا، کاشتکار بننا، بنکار بننا، سب بننا، یہ ساری کی ساری چیزیں فرض کفایہ ہے۔ اسی لیے آپ سب بنیے، لیکن جو یہاں جو شعبہ عصری کے اندر کیا کیا جاتا ہے، آپ کو اللہ کیوں نہ کرنا پہ شریک کرا، اور فضل انصاف کا حوالہ کیوں کیا حوالے؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم جو کالجوں میں، اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، یہ نہیں بھی کریں گے ہم تو اللہ میں پوچھیں گے نہیں، ڈاکٹر جی تاکہ بچے کو، یہ بچے کو اللہ میں نہیں پوچھیں گے۔ لیکن اگر یہاں شعبہ عصری میں ہمیں داخل کر کے اس کو دین کی بنیادی تعلیم نہیں دلائی، سچا پکا مسلمان نہیں بنایا، حلال حرام کے بغیر تمیز نہیں سکھائی، فرائض واجبات نہیں بتلائے، تو ان کو معلوم ہے کہ والدین کو بھی کہ آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی، ہماری گرفت ہوگی، ہماری باسپورٹ ہوگی، تو وہ سب سیکھ لیا آپ۔ لیکن جو دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا، اور اگر یہ نہیں کریں گے اس میں پکڑ ہوگی والدین کی۔ دیکھو ایک واقعہ پھر سنو، واقعہ جو اچھے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین۔ تو ایک کیس آیا، ایک بوڑھا باپ لکڑی ٹیکتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے لایا اور کہا کہ امیر المومنین، یہ میرا نوجوان لڑکا ہے اور میری ایک نہیں سنتا، میں جو کہتا ہوں میری نافرمانی کرتا ہے، تو آپ اس کو سمجھا بجھا کر ٹھیک کر دیجئے یا پھر اس کو سزا دیجئے، سمجھا کے ٹھیک کیجئے یا تو پھر میں سمجھتا تو آپ اس کو سزا دیجئے۔ تو عمر نے بلایا، بیٹے صاحبزادے کو آپ کو والی شکایت کریں، یہاں قریب آؤ، قریب میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو پوچھا تو حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کیا اولاد پر ہی ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ پر اولاد کے حقوق نہیں ہے کیا؟ کہ میرے والد نے ایک باندی سے، ایک لونڈی سے نکاح کیا، اس باندی کو نہ دنیا کا علم، نہ دین کا علم، نہ شریعت کا علم، کچھ نہیں مانتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس باندی سے پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد اچھا نام رکھنے کا حکم ہے، میرے والد نے میرا نام رکھ دیا جعل، اور جعل کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو۔ اپنے بیٹے کے نام گندگی کا کیڑا، وہ گندگی کا کیڑا تو تو کیا رہے بابا، تو بھی گندا، یہ گندا۔ تو کہا کہ یہ نام رکھ دیا جعل، اور جعل یہ گندگی کیڑا۔ پھر کہا کہ تیسرے یہ ہے کہ مجھے کوئی انہوں نے تعلیم نہیں دی، شریعت کا علم نہیں سکھایا، دین کا علم نہیں سکھایا، بڑوں کا کیا ادب ہے وہ نہیں بتایا، والدین کے کیا حقوق ہیں وہ نہیں مجھے بتلائے۔ تو پھر امیر المومنین میں نافرمان نہیں ہوں گا تو کیا فرما بردار بنوں گا؟ تو اب حضرت عمر مخاطب ہوا، پلٹے، کہا کہ یہ جو آپ کا بیٹا کرا ہے، بڑے بھیا سے پوچھا اس کے والد سے، یہ کیا صحیح کہہ رہا کیا؟ بولا وہ صحیح بولا۔ اچھا، اسے یہ بھی کہا کہ آپ نے دین کی بنیادی تعلیم نہیں دی،
شریعت کی تعلیم نہیں دی، دین نہیں بتایا، واضح حکم تو یہ بھی ہو گیا، وقت نہیں ملتا تھا بولے میرے کو بتا دے تو پڑھا دے تو یا کہ بھیج دے تو کر رہی تو آؤ نہیں بھی صحیح. تو بولے تم نے بولے تھے کہ اس کو سزا دو، میں پہلے آپ کو سزا نہ دے دوں کہ آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا اور جو اس کے اوپر حق ہے اس سے مانگ رہے ہیں. تو اگر وہ تعلیم نہیں دے گی تو پہلے سزا کس کو دے رہے ہیں؟ ماں باپ کو. کہ اگر تم نہیں بچوں کو دین کی تعلیم دو گے، نہیں بتاؤ گے کہ فرائض واجبات کیا ہے، حقوق کیا ہوتے ہیں، تو پھر والدین کی بھی سزا ہوگی، کسٹڈی ہوگی. بچے اسٹڈی نہیں کریں گے تو والدین کی کسٹڈی ہوگی، آخرت میں نہیں ہوگی. تم دین کی اسٹڈی کرو، ان کی نو کسٹڈی. پھر تمہاری نو اسٹڈی تو وہاں کسٹڈی کسٹڈی. نہیں سمجھ رہے؟ ارے سمجھ میں بات آ رہی تو بولو، نہیں آ رہی تو بولو. بات آ رہی ادھر جا رہی. اسی لیے بچوں جو چیز دین کی وقت کتنا ہو گیا، کیا ہو کتنا ہو گیا، ختم ہو رہا ہے وقت ہے بھی. دیکھو بچوں، بچے پیچھے جو ہے ان کے بیانات پیچھے الگ الگ شروع ہو گئے. ان کے اپنے یہاں ایک لیکچر ہوا، پیچھے کئی لیکچر ہو رہے ہیں. ہمارے تو ایک ہی لیکچر ہوا، پیچھے 10 لیکچر ہو رہے. اے بچوں سنو ایسا 2-3 منٹ باقی ہو. اچھا چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھو بچوں، آخری بات ہم جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جب تک کہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں. اپیکس کے ڈاکٹر ماجد صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. وہ صدر جمہوریہ جب یہاں آئے تھے تو ایک ڈاکٹر دینا تھا مسئلہ اپیکس کے بعد ڈاکٹر ماجد صاحب کو دیے تھے. اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں. ایک مطلب مدرسے الیاس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس جلسے میں ایمان خوشی ویسے ان کو بلائے. تو ان کی تقریر جب ہوئی تو انہوں نے کہا بچوں میرے پاس اللہ کے فضل اتنی ڈگریاں ہیں کہ ڈگریوں کو لکھا جائے تو 3-4 سطریں لگی ہوئی. 15 تو وہ ڈگریاں ہوں گی میرے پاس. کتنی ہے؟ 15. لیکن وہ 15 ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی آج میں الیاس مکتب کے یہاں مہمان خوشی حیثیت سے ہوں تو مجھے خواہش یہ ہو رہی ہے کہ اے کاش میں اس مکتب کا طالب علم بنا ہوتا ہوا ہوتا. کیا انہوں نے کہا کہ بچوں میرے پاس 15 ڈگریاں ہیں لیکن سب دنیا کی کامیابی کی ہے، اور تمہارے پاس ایک ڈگری ہے وہ آخرت کی کامیابی کی ہے. دنیا تو گزر جائے گی جیسے ویسے، لیکن آخرت کا مسئلہ. اسی لیے جو یہاں پر جو تعلیم ہو رہی ہے، آپ یہاں تعلیم حاصل کیجئے، یہاں پڑھیے، اور پھر گھر میں جا کر اپنے والدین کو کبھی دادی اماں بندی ہوتی نمازی نہیں پڑھتی، اس کو ہوتے نہیں بولے بیٹا میں بھنجاری بولے جو کہ نماز کو یاد رہتا ہے یاد رہنا. شادی آئی تو پھر تو ارے ہلدی کرے کیا، وہ کتے کرے کیا، تم نے وہ لگائے کیا، ایک رسمیت کی یاد رہتی بندیا نانا بندیا باقی دادی رانی سب بیٹھے ہوئے. اور جو انگریز کی طرف سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں وہ چیزیں نہیں کرنا. برتھ ڈے کرتے، برتھ ڈے ہمارے اس میں ہے کیا نہیں. ہیپی نیو ایئر مناتے ہمارے پاس ہے کیا. اچھا برتھ ڈے ابھی ایک اور شروع ہو گیا، وہ ہوگا ویڈنگ اینیورسری. کیا ہوتی ہے ویڈنگ اینیورسری؟ شادی کی جو ہے سالگرہ مناتے. 80-85 سال کے بڈھا بڈھے بیٹھے ہوئے ان کی شادی کی سالگرہ منا رہے. جب چھوٹے بچے پوتے آئے نماز سے آئے اور ان کو جو آئے وہ باہر کر جائے کانگریچولیشن تو شکریہ بولے شکریہ تو شکریہ میں دے ارے تو شکریہ بولے شکریہ. اب منہ میں دانت ہو رہی ہے تو شکریہ بولنا نہیں آ رہا تو شکریہ. یہ مذاق ہے بیٹو. ہمارے بچوں برتھ ڈے نہیں، ویڈنگ اینیورسری نہیں، ویلنٹائن ڈے نہیں، نو ہیپی نیو ایئر نہیں، یہ ساری چیز ہمارے پاس. اس لیے جو سکھا رہے ہیں آپ کے اساتذہ کرام سیکھیے، اپنے گھر میں بھی ان کو پہنچائیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اور سب کے لیے دعا کیجیے. اس جامعہ کے لیے دعا کیجیے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.